زبان سے ادا ہونے والا جو سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ انسان صبح دوپہر شام کاروبار کے اندر معاملات کے اندر جہاں پر بھی جائیں، جہاں پر ضرورت ہے وہاں پہ تو جھوٹ بولنا اس کو وہ اپنے لیے باعث ثواب سمجھتے ہیں، اور جہاں جھوٹ نہیں بولنا وہاں پہ بھی جھوٹ بولی جا رہا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھائی جا رہا ہے، اور قسمیں بھی اللہ کی اٹھاتا ہے۔ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، فلانے کی قسم، فلانے کی قسم، اتنا یار جھوٹ کی ملاوٹ کر دی ہے۔ آج ہماری تباہی اور بربادی، ہمارے گھروں کے حالات، ہمارے مال سے برکت کا اٹھ جانا، اس کی بنیادی وجہ یہ جھوٹ ہے کہ ہم جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اور جو سب سے بڑا عذاب آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی طرف اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ یہ رحمت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، کہنے کو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت، یہ رحمت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک 80 سال کا گناہ گار جب کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، تو اللہ کی اگر رحمت ہو تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ رحمت، اتنا اس بندے کی طرف نہیں ہوگی جو بندہ جھوٹ بولتا اور جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اور یہ تاریخی واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس زمانہ جاہلیت کی بات کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک ہاشمی نوجوان اور ساتھ ایک اور قبیلے کا جوان کسی سفر پہ یہ روانہ ہوئے، تو راستے کے اندر کسی بات پہ اختلاف ہوا تو آپس میں لڑائی ہو گئی، تو یہ دوسرے قبیلے کے نوجوان نے ہاشمی نوجوان کو قتل کر دیا۔ اور جب مکہ آئے، یہ زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، مکہ آئے تو مکہ آ کے ابو طالب نے پوچھا بھی وہ ہمارے قبیلے کا جوان تھا آپ کے ساتھ؟ اس نے کہا جی راستے میں بیمار ہو گیا، فلاں فلاں ہوا، وہ فوت ہو گیا۔ اور اس بات پہ ابو طالب نے یقین کر لیا، لیکن وہ ہاشمی نوجوان جب وہاں صحرا کے اندر راستے کے اندر تڑپ رہا تھا تو وہاں سے ایک جوان گزرا، یمن سے مکہ آ رہا تھا، اس نے دیکھا تو وہ آیا، آخری ٹائم اس نے اپنی بات، اپنی نصیحت یا وصیت اس کو دے دی کہ ابو طالب کو میرا پیغام دینا کہ فلاں قبیلے کے اس جوان نے مجھے قتل کر دیا اور ابو طالب کو بتا دینا۔ اب وہ مکہ آیا، مکہ آنے کے بعد ابو طالب کو اس نے بتایا تو ابو طالب نے اسے حاضر کر لیا، اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، گواہ موجود نہیں۔ تو ابو طالب نے کہا یا تو دیت دے دو، اگر دیت نہیں دے سکتے تو تمہارے قبیلے کے 50 نوجوان، 50 آدمی آ کے گواہی دے دے تو پھر میں مان لوں گا کہ تم نے قتل نہیں کیا۔ اور اس نے قبیلے کے 50 لوگوں کو اکٹھا کیا، آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ اے ابو طالب، میرا بیٹا قسم نہیں دے سکتا، میرا بیٹا قسم نہیں دے سکتا، آپ آسانی فرمائیں، میں 2 اونٹ دے دیتی ہوں بدلے میں، کیونکہ 50 بندے ہیں، ہر بندے کے حصے میں 2 اونٹ آ رہے ہیں، 100 اونٹ دیت تھی۔ کہا چلو ٹھیک ہے بھی آپ 2 اونٹ دو۔ اس نے 2 اونٹ دیے، ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی 2 اونٹ دیے۔ 48 لوگوں نے اللہ کی قسم کھائی، جھوٹی قسم اٹھا لی، انہیں علم نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنے قبیلے کے جوان کو بچانے کے لیے قسم کھا لی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 1 سال کے اندر اللہ نے ان پہ یہ عذاب نازل کیا کہ 1 سال کے اندر وہ 48 کے 48 لوگ ختم ہو گئے، مر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی، جھوٹی قسم کھائی تھی، جبکہ ان کو علم بھی تھا۔ اتنا بڑا گناہ، اور آج ان زمانہ جاہلیت کو انہوں نے جھوٹی قسم کھائی تو اتنا بڑا گناہ کہ 48 کے 48 مر گئے۔ آج ہم اس گناہ کو گناہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ جس کو ہم گناہ سمجھیں گے اس کی تو توبہ کریں گے، جب اس بات کو ہم نے کبھی گناہ نہیں سمجھا تو ہم اس کی توبہ کیسے کریں گے؟ اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم اس جھوٹ کو کبھی گناہ ہی نہیں سمجھا، اور یہ گناہ شامل، علماء کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ بن جاتا ہے کہ انسان جب اللہ سے توبہ نہ کرے تو اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرتا، اور جھوٹوں پر اللہ نے اپنی لعنت کی ہے قرآن میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔